بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ سے مروی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوتے، مطلب اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار مرتبہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی حاجت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کا کیوں راز ہے، کیا راز ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن، کیونکہ یہ عرفہ کا دن کہتے ہیں 9 ذی الحج شریف کو، جس دن حج مبارک ہوتا ہے، اس دن آپ نے سورۃ حج، سورۃ انبیاء علیہ السلام یعنی 17واں سپارہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کو حج و عمرہ شریف کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ظہر کے بعد پڑھ لیں دونوں صورتوں مبارکوں کو۔ اسی طرح ذی الحج شریف کی 9 تاریخ نماز ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکے گا۔ یہ نوافل بھی آ گئے، اور 9 ذی الحج شریف کا روزہ بھی آ گیا، اور اس میں اور وظائف بھی آ گئے۔ اس میں ایک یہ وظیفہ بھی ہے کہ عرفہ کے روز نماز فجر کے بعد یہ دعا چند مرتبہ پڑھیں: یا ذخیری یا ذخیرتی یا ممدنی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا غیاثی عند ناقتی یا انسی فی وحدتی یا رحمتی فی وقتی یا دلیلی فی حیرتی بک توفیق۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو 1000 نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے 1000 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی ہر حاجت قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا روایت میں ہے کہ جو شخص نیک عمل اس عشرے میں کیا جائے، جو عمل بھی خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ ان دنوں کے اعمال اور دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پر صحابہ علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان عملوں کے برابر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے، مگر وہ مجاہد جو راہ خدا میں مارا جائے۔ بخاری شریف۔ ٹھیک ہے جناب، اس لیے ذی الحج شریف کا چاند دے کر اس روز سے لے کر 13 ذی الحج شریف کی رات تک کثرت سے آپ نے تیسرا کلمہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ان سب کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ اور ذی الحج شریف کے 9 ذی الحج شریف کے بارے میں اور بھی 1-2 باتیں ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے، جو کہ عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحج شریف کی رات کو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص مبارکہ یا 3 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اور اس کے لیے جنت میں یاقوت کا سرخ مکان بنائے گا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ عرفہ کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ کریم قیامت کے دن اس نماز کی برکت سے اس کو بمائے اس کے 70 آدمی کے بخش دے گا، اس کو اور اس کے ساتھ 70 آدمی اور ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی بخشش دے گا اور جس کی بخشش فرما دے گا، کیونکہ اس دن بڑا لاجواب دن ہوتا ہے۔ اور بھی ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول اور منظور ہے۔ اس میں
کوشش کیجئے گا، غسل بھی ضرور کرنا ہے، اور اس دن حسب استطاعت جو آپ سے ہو سکے آپ نے وہ خرچ بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرفہ کی رات، عرفہ کے دن اس کے نوافل ذکر اذکار کرنے کا ہم سب کو جذبہ ذوق شوق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔